السلام علیکم۔ رخ یارم کی قسط نمبر 8۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے۔ اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا اب پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پر، وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ روح سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہیں رک جاؤں تو تم مجھے… اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ فائن، وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پر، روح اس کی نیت دیکھ کر فوراً بولی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی۔ ڈمپل نمایاں ہوئے جو حکم میری جان، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ روح نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا اسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلی تھی۔ شارف اور خضر پہلے ہی سے یہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلی کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلی کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ شارف اور خضر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں اشارے سے روکتے ہوئے بولا، اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پر بھیک منگواؤں گا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا خضر؟ میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکال دیتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکارا تھا۔ ڈیول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ پلیز، لیلی نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم تو مرنا چاہتی ہو نا، میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، لیلی نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیلی میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلی کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلی، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور پلیز، اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈون ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جانتی ہو لیلی، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔
فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پر مٹی پھینک رہا ہوں، تم اندر سے چلا رہی ہو پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے، اور اگر کتے تمہیں کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک تمہیں مزید خوفزدہ کر دیں گے۔ لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھنے چاہے لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر غرانے لگیں گے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانسیں روک رہی ہوں گی۔ تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گے۔ کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو تمہارے جسم پر رینگیں۔ پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کی محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے انسپورٹرز کے آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے، جبکہ باہر بینچ پر بیٹھی معصومہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیول، میں اس سب میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا۔ مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو وہیں خضر بھی اس کے پیچھے آیا، کیونکہ وہ اپنی موت ویسے نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی سے مارنے والے ہو؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا؟ انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس روکتے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے۔ جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی، ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا، اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا، وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو لڑکی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنے باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈیول، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن پھر اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے، تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو، لیکن روح کے اصل نام پہ۔
میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا۔ تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے۔ کیا روح اس زندگی میں کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے تو اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پریسیوس ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ بہت لوگ جانتے ہیں کہ اگر لیلا نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا ہے، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گنہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے مارنے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور ان کے سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا۔ وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیوز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، خضر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کر دو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے۔ خضر نے شارف کو مخاطب کیا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس نے کہیں گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے، کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ شارف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے جو خود ڈیزائن کروایا تھا، وہ اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا، جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا۔ ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ ویڈیوز ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا، جسے دیکھا شارف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ تیزاب کیوں لائے تھے؟ شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپکپانے لگا، جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھی۔
شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئیں۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی 2 چیزیں اس کے سامنے رکھیں۔ راشد نے بے بسی سے خضر کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال میں ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ رخ شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے گال پہ ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کہ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ خضر میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوا وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر، اس سے ڈیٹیل لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو، بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم پر آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ یارم ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ دیکھا نہیں لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، روح منہ بنا کر بولی۔ ہاں بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کہتا؟ میں نے تو اتنی محنت سے لگایا ہے، میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ او پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی چھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔
وہ اس سے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پر خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی۔ روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تم ایسا کرو، تم مجھے اپنے گارڈر کھلو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں، تمہارا سایہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اسے کہتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی زبانی بات کرتا ہے وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں جو اپنے آپ چل کے تمہارے منہ تک آ جاتی ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھنا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں ٹپٹپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا۔ مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے؟ کام کیسے کروں گی؟ کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں؟ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو یارم نے ایک دم سیریس ہوا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جہان نہ نکال دوں تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم نے اس کی پسندیدہ ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم، آپ ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی وہ اس سے بات نہیں کر رہا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم، یہاں سب کے سامنے؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانگتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہی سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسا مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوجنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور اب بھی مزید نخرے دکھا رہا تھا۔
آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو۔ اس میں پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ روح نے مزید منہ بنا کر کہا، اوئے میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر۔ یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا، جس کے لیے یارم تیار تھا لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے۔ وہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کر ہلکان ہوتی جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل، تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے لگی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ شارف نے اپنی مثال دی، اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھی، وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا وہ یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اس سے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور خضر اسے ایسے ایسے چیلنجز دیتے جنہیں ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کیوں؟ تمہیں چیلنج چاہیے تھا، میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔